اور اگر تم سود خوری کو نہیں چھوڑتے تو تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر. یعنی ہم نے غضبناک کو ہم نے دعوت دی ہے. اس میں 73 قسم کے وبال ہیں، 73 قسم کے گناہ ہیں، اور 73 قسم کے گناہ میں سب سے چھوٹے درجے کا گناہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضور، آپ کا نور علم و مرکز چینل میں دل کی گہرائی سے میں خیر مقدم کرتا ہوں. میں مزمل حسین ہوں اور دارالعلوم نصیریہ اشرفیہ کے صدر مدرس ہوں. میں وہاں پڑھاتا ہوں. آپ سے کچھ چند جانکاری لینی ہے. وہ یہ ہے کہ حضور، آپ سے محسن اعظم مشن، جو اس کی تحریک آج کل سوشل میڈیا میں کافی دیکھ رہے ہیں اور کام بھی دیکھ رہے ہیں، تو ذرا محسن اعظم مشن کے تعلق سے آپ کچھ جانکاری دیجیے گا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے، اور میں بھی آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے چینل پہ مجھے مدعو کیا، مجھے بلایا غدائے شرفی کو. تو آپ کا جو سوال ہے کہ محسن اعظم مشن جی حضور، یہ وجود میں کیوں آیا؟ جی. تو محسن اعظم مشن وجود میں آنے کا مقصد یہ ہوا کہ مخلوق کی خدمت خلق کے لیے اس مشن کو جو ہے لایا گیا ہے وجود میں، تاکہ جو ہمارے فالوورز ہیں جی حضور، اور اس مشن کے جو بانی ہیں حضور فاضل بغداد حضرت اللہ مولانا سید حسن عسکری اشرف الجیلانی ہیں، وہ اس کے بانی ہیں. تو انہوں نے اس مشن کو اس لیے بنایا تاکہ لوگ گناہوں سے دور ہو جائیں اور نیکیوں کی طرف جڑ جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو نیکیوں کی طرف جوڑنے کے لیے محسن اعظم مشن بنایا. اور اس مشن میں جو آپ نے کام دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، جی الحمدللہ بہت سارے اس کی ایکٹیویٹی ہیں، اس کے کام ہیں، اور جو اس کا انجام دے رہے ہیں محسن اعظم مشن. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے لیے آج کے دور میں کہ اس مشن کے ذریعے سے ہم مخلوق کی خدمت خلق کا انجام دے رہے ہیں، بے شک. اور ان گھروں تک جی ہماری محسن اعظم مشن کی برانچ اور ان کے کارکن حضرات جی وہاں تک جہاں تک لوگ پہنچ نہیں پاتے ہیں، جی حضور، جیسے بارش میں باڑھ آ جاتی ہے تو لوگ وہاں نہیں پہنچ پاتے، وہاں پر بھی محسن اعظم مشن کے تمام کارکن حضرات وہاں پہنچ کر کے ان کی امداد کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو کھانا پیش کرتے ہیں. تو ایسے ہی دیگر جگہ پہ محسن اعظم مشن کی برانچیں ہندوستان میں مختلف جگہ پر الگ الگ گوشوں میں اس کی برانچیں ہیں، بے شمار برانچیں ہیں. اور میڈیکل کیمپ اس کا لگتا ہے فری میں ماشاء اللہ، محسن اعظم مشن میں، اور اس کی بہت سارے 12 ایکٹیویٹیز کی فرض ہیں ماشاء جو اللہ. تمام برانچوں کو کرنی ہی کرنی ہے. اس کے علاوہ جو دیگر اور ہیں وہ الگ ہیں. حضور، اور ایک چیز یہ آپ جو برانچ کے تعلق سے بولے، یہ محسن اعظم مشن، ان کے برانچ کہاں کہاں پر ہے؟ صرف ہمارے ہندوستان ہی میں ہے نہ اور بھی غیر ممالک میں ہے؟ ذرا اس کی بھی جانکاری دیجیے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، محسن اعظم مشن کی برانچ ہندوستان میں مختلف جگہ پر ہے، جی مختلف علاقوں میں ہے، جی اور ہندوستان کے علاوہ بیرون ملک میں بھی محسن اعظم مشن کی برانچ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اس کا خدمت خلق کا انجام یہ دے رہی ہے. ماشاء اللہ. تو حضور، یہ محسن اعظم مشن جو ہے، اس کے بانی کون ہے؟ اس کے بانی اور اس کا وجود کس سال میں، کس سن میں ہوا؟ محسن اعظم مشن کے بانی حضور فاضل بغداد حضرت اللہ مولانا سید حسن عسکری اشرف الجیلانی ہے. اور اس کا وجود جو ہے لاک ڈاؤن کے بعد اس کا یہ وجود میں آیا. لاک ڈاؤن میں حضرت نے اعلان کیا، اس کے بعد پھر یہ وجود میں آیا. ماشاء اللہ. یہ جانکاری دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ حضور. اور ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے جانکاری لینے کے لیے. سود کے تعلق سے ذرا بتائیے گا. ہمارے علاقے میں سود عام ہو چکا ہے، لوگ عام طور پر سود کھاتے ہیں اور دیتے بھی ہیں، لہذا اس کے تعلق سے تھوڑی سی جانکاری دیجیے گا. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. سود کے متعلق جو ہے قرآن مجید میں
اللہ رب العزت نے اکثر مقامات پہ اس کا ذکر کیا ہے. سب سے زیادہ ذکر اگر کثرت کسی کے ذکر کی ہے تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا, اللہ نے سب سے زیادہ ذکر اس کا کیا, اس کی مذمت کی. اس کے بعد اگر کسی اور چیز کی مذمت اللہ نے بار بار کی ہے تو وہ سود خوری ہے, جس کے بارے میں پوری قرآن مقدس کی بہت بے شمار آیت کریمہ ہیں. ان میں سے ایک آیت کریمہ یہ بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور وذروا ما بقی من الربا, اور جو کچھ تم سود خوری کر چکے ہو نا اس سے باز آ جاؤ. پھر اس کے آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے, ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو, اگر آپ مومن ہیں تو ان ساری چیزوں سے باز آ جائیے. پھر اللہ اور مزید ارشاد فرما رہا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور اگر تم سود خوری کو نہیں چھوڑتے تو تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ یعنی ہم نے غضبناک کو ہم نے دعوت دی ہے. ہماری کوئی حیثیت ہے ہم اس رب کائنات کے سامنے کھڑے ہو جائیں, وہ تو ایک اشارہ کرے کن ہو جائے, وہ اشارہ کرے فیکون ہو جائے. بے شک. تو یہ سود خوری کی مذمت کی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ سود خوری کے متعلق سے کہ سود خوری جو ہے اس میں 73 قسم کے وبال ہیں, 73 قسم کے گناہ ہیں, اور 73 قسم کے گناہ میں سب سے چھوٹے درجے کا گناہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. اللہ اکبر. انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے, یہ سب سے چھوٹے درجے کا گناہ ہے. اب اس سے بڑے درجے کا گناہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ سود لینے والا, سود دینے والا, اور اس میں جو لوگ شامل ہیں, جو لکھائی پڑھائی میں, جو لوگ گواہ ہیں, ان سارے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ اکبر. ان سارے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. اب یہ سود ہوتا کیا ہے؟ آخری سوال یہ ہے کہ سود کیا ہے, مطلب یہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, سود کس کو کہتے ہیں؟ سود کہتے ہیں یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا, 1400 سال پہلے ہی اعلان کر دیا تھا, 1500 سال پہلے, کہ ان قریب قیامت سے پہلے جب میری امت ہوگی تو ان کے سامنے سود کو جو ہے بہت ہی سجا کے سنوار کر کے پیش کیا جائے گا, اور لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے, اسے قبول کر لیں گے. اس لیے کہ انہیں علم نہیں ہوگا, اس کو سود کا نام نہ دے کر کے کچھ اور نام دے دیں گے. تو سود ہوتا کیا ہے؟ سود یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو 10 روپے ادھار دیے, اب 10 روپے میں نے آپ کو ادھار دیا, اس کے بعد میں نے آپ سے مطالبہ یہ کیا کہ مولانا مزمل صاحب کہ جب آپ مجھے پیسہ لوٹا لیے گا سال بھر میں, 2 سال میں, 10 سال میں, تو آپ مجھے 10.5 روپے دیجیے گا. یعنی 98 ہم نے بڑھا دیا اس میں. 10.5 روپے جیسے ہی ہم نے کہا وہ سود میں کہلایا. ایسے ہی ہم ساری چیز کو لے لیں. اگر ہم نے کسی کو گیہوں مدد کیا, غلہ ہم نے کسی کو دیا, 1 کلو دیا, اب اس سے ہم نے مطالبہ کیا تم مجھے جب لوٹانا تو 1.5 کلو لوٹانا, تو یہ سود خوری میں شمار ہوا. ماشاء اللہ. حضور آپ کا اس قیمتی وقت کو دینے کے لیے بہت بہت شکریہ.